بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موضوعات تو وہی معمول کے ہی ہیں، بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک نئی بات ہو جاتی ہے تو کسی نئے زاویے سے اس موضوع کو پرکھا جاتا ہے، کیونکہ جو ایک ہمارے ہاں خرابی کا جو ایک عمل جاری ہے اس میں آسودی تو کیا نہیں ہے، رکنا تو کیا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی اس میں لگتا ہی ہے کہ وہ بڑھاوت یا اس کے اندر زیادتی جو ہے وہ کوئی تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ ایک خبر تو اچھی ہے کہ آج چیمہ صاحب جو ہیں وہ کل ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور وہ جو ہے جیل سے باہر آ چکے ہوں گے۔ 3 مقدمے تھے، ایک مقدمہ میں تو بری ہو چکے تھے، ایک میں پہلے ضمانت ہو گئی تھی، جو تیسرا مقدمہ اس میں سے کل ضمانت ہو گئی ہے۔ مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آج چیمہ ایک عام آدمی نہیں تھے، غیر معمولی بیوروکریٹ تھے۔ چھوٹے سے کیریئر میں جو بھی 18-19 سال کی جو نوکری ہے اس میں اتنی اکمپلشمنٹ کر لی کہ میرا خیال ہے کہ آپ 30-35 سال کی نوکری میں وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے خود چائنیز بڑے بڑے منسٹرز اور ان کے ساتھ جب کوئی بکھی پاور پلانٹ کا افتتاح ہوتا تھا یا کسی اور کو ہوتا تھا تو میں نے ان کی رت السان دیکھ کر مدح سرائی کرتے دیکھا چیمہ کی، ان کی بے شمار اچیومنٹس تھیں اور وہ ایک امیزنگ کام کرنے والے تھے۔ یہ وہی آج چیمہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو بڑے ہی سفلا پن دکھایا، ایک گھٹیا پن دکھایا، کہا جی یہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے۔ خیر عمران خان صاحب کا کیا ہے کہ وہ تو چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کے فوجیوں سے لے کے ہمارے جرنیلوں سے لے کے وہ کس کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال ہی کر سکتے۔ مجھے ایک بتا دیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس دن وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہر ایک کے خلاف انتہائی گھٹیا، غلیظ اور بیہودہ زبان استعمال کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بے قصور ایک بندے کو میرا خیال ہے 3.5 سال تو ہو گئے ہوں گے یا 4 سال ہو گئے ہوں گے، کتنا ایک کیریئر تھا، ایک بندہ ڈی ایم جی گروپ کا ہے، اس سے زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے، کیا کیا چیزیں کرنی تھی، کتنا پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنا تھا۔ یہ بدقسمت وہ ہے کہ یہ انہی لوگوں نے جنہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور آج چیمہ صاحب جو ہیں وہ 12 میں ایک ہیں، وہ باہر آ گئے ہیں۔ میں بہت ہی خوش ہوں ان کے آنے پہ، اور یقین جانے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا۔ اللہ کے ہاں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انہی لوگوں پہ جو ظلم کیا ہے اور جو ایک گھٹیا قسم کے بے شرمی والے قوانین جو نیب بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہر وہ بے شرمی والا کام کیے ہوئے چیئرمین سے لے کے عام آدمی تک۔ اور آج اگر آپ اپنے شہزاد کو دیکھتے ہیں تو اس کی ٹریننگ بھی جو ذہنیت نظر آتی ہے نیبی کی ٹریننگ ہے، کہ وہاں یہ گندے جو روٹن قسم کے دماغ جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں اور پھر وہ آ کے ساری چیزوں کو اپنا گندگی کو عام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اینڈ از ویل، آج چیمہ صاحب باہر ہیں اور اللہ کرے کہ وہ جلدی دوبارہ سے اپنے نظام زندگی کو شروع کر سکیں۔ ان کے اوپر جو نفسیاتی اثرات پڑے ہوں گے، ان کی زندگی کے یہ 4 سال جو ہیں جو بے گناہی میں ان کو اندر کیا گیا ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا انجام بھی بھیانک کرے گا۔ دوسری بات وہ جہانگیر ترین صاحب کی تھی، کل ہی بھی میں نے یہ بات کی، اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے دشمنی کی طرف نہ دھکیلو، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جی یہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں جہتیں کھل رہی ہیں، اور پھر جو 18 کے قریب ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز کا جو شو آف پاور تھی وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، اور بھی کئی لوگ تھے، بڑے پرومیننٹ قسم کے لوگ تھے جو سیاست میں کئی اچھا نام رکھتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ اس سے پہلے جو تھے وہ کہ باپ بیٹا اکیلے آئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے معمولی سی بات کی تھی، اس کے اندر ملفوف لہجے میں ایک تھوڑا سا تھا پیغام، لیکن جس طریقے سے کل کیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ میں یہ تو وہ بندے ہیں جو دیدہ دلیری کے ساتھ میرے ساتھ آ چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ 5-10-15 ایسے بھی ہوں گے جو دیدہ دلیری کے بغیر بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس کے علاوہ ہیں کہ جو 15-20 بندوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 1.5-2 سال سے اپنے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے پھر رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو حکومت جو ہے وہ کولیشن پہ ہے، اقلیتی پارٹی ہے، بڑی پارٹی جو تھی وہ مسلم لیگ نون تھی جس کو ڈپرائیو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اگر جہانگیر ترین صاحب کے بھی کوئی 15-20 بندے ہو جائیں اور 15-20 بندے پہلے جو بھی پھر رہے ہیں اور یہ سارے مل جائیں
تو یہ کہاں تک بات پھیلے گی؟ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میرا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ میں تو تجزیاتی اور جو حقائق سامنے کچھ ہمارے آتے ہیں ان کی جب میں گتھیاں سلجھاتا ہوں یا ان کو ترتیب دیتا ہوں تو یہ بات بالکل ایک حتمی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف چاہے ساکر نثار صاحب کی عدالت نے ان کو نااہل کیا ہے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے، یہ صرف اور صرف جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا. اور آج تک جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو لوگ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی پروردہ ہیں، انہی کے ہی اہلکار ہیں، یا وہی کہہ لیں کہ وہی ایک سلسلہ نیابت وہیں سے چلتا ہے. یہ بھی کسی میں بتاؤں گا کہ یہ وجہ کیا بنی ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا. وہ تو ہمیشہ سے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہز ماسٹر وائس رہے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے ان کے. تو ایک مشہور تھا بڑے بڑے سینئر سے اور ٹاپ جنرل سے اور کور کمانڈر سے، اور وہ تو بڑے ہٹیز ہوتے تھے. ایک زمانے میں جب تحریک انصاف کے بھی وہ مائی باپ تھے تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی سب سے زیادہ قریب وہی تھے، خصوصاً جب آئی ایس آئی چیف جو تھے جنرل رضوان تھے. پھر میرا خیال ہے کہ وہ ساری تدبیریں الٹی ہو گئی جس پہ جہانگیر ترین صاحب بائی ڈیفالٹ مارے گئے تھے. اور وہ ہوا یہ تھا کہ باجوہ صاحب جب چیف بننے لگے تو ان کو روکنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور بڑی ہی ہیٹ جو ہے نا ویڈیوز جو ہیں ان کے خلاف یکدم عام کر دی گئی، اور لوگوں کے بیانات آنے شروع ہو گئے، اور ایک بہت خطرناک کام کیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جو کوئی رکھا ہوتا ہے فائنلی وہ بن گئے. جب وہ بن گئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ظاہر ہے، اور کام بھی ایسا تھا کہ جنہوں نے یہ خطرناک کھیل کھیلا تھا اور رسک لیا تھا تو اس کا جو بانی مبانی تھے ان کو اٹھا کر مثال بنا دیا. اور وہ جو تھے ان کو نہ صرف یہ کہ فوراً ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے فارغ ہوئے، بلکہ اس دن سے لے کے آج تک گمنامی میں ضائع چلے گئے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے فوجی اصول کے مطابق رعایت والی سزا ہے کہ صرف ہٹا کے ریٹائر کر کے ان کو بھیج دیا گیا. اب جہانگیر ترین صاحب میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اسی دن ہی اس عطاب میں آ گئے تھے، کیونکہ یہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے ذاتی تعلق جنرل رضوان کا. اور یہ اس میں انہوں نے مشہور بھی کر رکھا تھا کہ یک جان دو قالب، ہینڈ ان گلو، اس طرح کی چیزیں. چنانچہ یہ اس چکر میں اس کے بعد وہ جتنے ان کے قریب قریب لوگ تھے یا جو لوگ اس زمانے میں آئی ایس آئی کے سیاسی سیکرٹری کے قریب تھے، ان میں سے جو جنرل رضوان صاحب کے قریب تھے ان کو بھی ساتھ ہی مثال بنا دیا گیا. اور وہ آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر وہ فٹ نہیں ہو رہے. اور پھر ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جی ان کو چونکہ ہمیشہ پروان چڑھایا گیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب آپشن نہیں تو وہی سب کچھ تھے. چنانچہ یہ تو ہے کہانی جہانگیر ترین صاحب کی. اور غصہ عمران خان صاحب بھی پچھلے 10-15 دن سے لگتا ہی ہے کہ چونکہ وہ گلا باتیں یا کوئی میسیج کے ذریعے انڈائریکٹلی جہانگیر ترین صاحب کو یہی کہتے ہوں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سب کو کہتے رہتے ہیں. یہ تو بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس نے بھی احسان کیا ہے اس کو مثال بنا دیا گیا ہے. اور اس کی شروعات ان کے اپنے کزن ماجد خان سے کرکٹ زمانے سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد اتنا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جس بندے نے اس طرح نیکی کی ہے وہ بندہ مثال بنتا گیا ہے. اس کے اندر ایک خصلت ہے کہ ایک وقت کے بعد آتی ہے مجبوری ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کے بعد اس کی آنکھیں ماتھے پہ ہوتی ہے، سب کو بھول جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب اب بھانپ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نہ صرف یہ منافقت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایویں فراڈ کر رہے ہیں. اور اب وہ بھی جو بھی ہیں شراکت کار ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے. اب آگے آ جائیں جی. آخری چیز وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں جی اب میں کیا کہوں کہ ان کا جو ایک جھوٹ بنانے کی جو فیکٹری ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب نئے جھوٹ گھڑنے سے قاصر ہو چکی ہے. اب یہ جھوٹ گھڑنے میں بھی یہ جس کو کہنا چاہیے کہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. یہ بالکل ان کے پاس وہ بھی خزانہ جو ہے جھوٹوں کا وہ بھی خالی ہو چکا ہے. اور پلے نہیں ڈھیلا تو کر دی میلا میلا. اور انٹرسٹنگ چیز ہے، آج وہ تقریر کر رہے تھے ابھی D8 کے ملکوں میں کی سربراہی کانفرنس میں، تو وہ پہلا صفحہ جب الٹنے لگے تو بڑے آرام سے تھوک لگا کے وہ صفحہ الٹ رہے تھے. تو یہ ایک بڑی ایک غیر مہذب قسم کی حرکت ہے کہ وزیر اعظم بیٹھا ہے جو
7 اور سربراہ بنگلہ دیش، ترکی، ملائیشیا، ایران، ایجپٹ، یہ 8 ملکوں کے سربراہوں کے آگے وہ تقریر فرما رہے ہیں، اور 7 جو صفحہ الٹ رہے ہیں، تھوک لگ جا رہی ہے، کسی نے ساتھ کوئی پانی بھی نہیں رکھا نہ غور کیا. تو یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ پہ تھا. تو اس سے پہلے کسی تقریر فرما رہے ہیں جہاں پہ گھروں کی تعمیرات کے سلسلے میں ایک عالی شان جو ہے نا منصوبہ بنا کے پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ سکینڈلز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس گڑھے میں انہوں نے گرنا ہے اسی کی مٹی نکال رہے ہیں. وہ راوی ریور فرنٹ کا تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اتنا بڑا سکینڈل ہے. پھر وہاں پہ بزنس ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں والٹن ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس طرح ہر جگہ یہ، کیونکہ اس کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کا پراپرٹی میں بہت انٹرسٹ ہے. ریاض ملک صاحب ہیں، باقی علیم مسرت صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. یہ جو لیک سٹی کے ہمارے گوہر اجاز صاحب ہیں، وہ ہر حکومت کے ساتھ دائیں ہاتھ پہ ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ ہر حکومت کے دائیں ہاتھ پہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ زمینیں اینٹنے کے چکر میں ہیں. تو آج بڑی دربندی سے کہتے ہیں کہ اگر سندھ جو ہے ہمیں جزیرے دے دے، جو کہ میں بات کروں گا، تو بہت پیسے آئیں گے. اور ان کو بتایا گیا کہ بہت پیسے آئیں گے. پہلے چینی جب ایکسپورٹ کی تھی $2 ارب کی، تب بھی یہ کہا تھا ہمارے پاس خزانے میں پیسے نہیں، چینی ایکسپورٹ کرے. تو ایکسپورٹ کری، پھر امپورٹ کری، اور تب وہ آج جو کرائسس اس دن سے شروع ہوا آج تک اسے ہم نبر دزوا نہیں ہو سکے. چنانچہ یہ سارے زمینوں میں چکروں میں وہ پیسہ ریز کرتے ہوئے پھر انہیں رونا رویا کہ کس طریقے سے ہماری اکانومی جو ہے وہ جو ہے تباہی کے کنارے پہنچی تھی. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ایک بنایا ہے بہت ہی گفٹڈ شوکت ترین. میری ان کے بارے میں ریزرویشنز ہیں کہ ان کا اپنا بینک ہے، ان سے نہیں چلا، بے شمار چیز ہے. میرا نہیں خیال شوکت ترین ہمارے دوست ہیں، لیکن جو کیپیسٹی چاہیے وزیر خارجہ کو پہلے بھی رہ چکے ہیں. چلو اب دیکھتے ہیں کیا تین مارتے ہیں. لیکن ایک اس کی دیانتداری کی میں داد دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا حیران کن. انہوں نے عمران خان اور جتنے ان کی فائنینشیل ٹیم ہے، جتنے وزیر تجارت ہیں، جتنے ریونیو والے ہیں، سب پہ فرد جرم عائد کی. انہوں نے کہا انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. پھر IMF کے ساتھ جو نیگوشیشن کیا اس کے اوپر انہوں نے تباہ آزمائی کی. ایسا انٹرویو دیا کہ ابھی انہوں نے آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوئے تھے، اور یہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں. اور جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے تقریباً ڈیفیکٹو ہیڈ جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کی یہ شوکت ترین ہے. تو پہلی دفعہ یہ تو پتہ چل گیا، ایک بندے نے بتا دیا کہ حضور جو جن ہے، جو خرابی ہے، وہ آپ کے اپنے اندر ہے، آپ پچھلے حکومتوں میں نہ ڈھونڈیں. تو ساتھ فرما رہے تھے کہ 20,000 ارب مسلم لیگ نے واپس کیا اپنے پہلے 2.5 سال میں، ہم نے 35,000 ارب واپس کیا. اور ہم اگر یہ کرتے تو 15,000 ارب ہم واپس کرتے. یعنی کہ وہ فرق کر رہے ہیں. ہم اسکول بناتے، یونیورسٹی بناتے. آپ نے اسکول یونیورسٹی تو کیا، آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. آپ تو جس طرف جا رہے ہیں اس میں بھی میں آخر میں 2-3 کمنٹس کروں گا. اکانومی کا آپ نے باجا بجا کے دیا. جو اکانومی آپ کو ملی تھی $335 بلین کی اکانومی تھی پاکستان کی، جو آج $250 سے بھی کم $265 کے اوپر آ چکی ہے. اس اکانومی کا اپنے باجا بجایا. جو 5.8% گروتھ تھی، جیسے 6% آنا تھا 2019 میں آ کے، جس کو آپ نے اٹھا کے مائنس میں پہنچا دیا تھا. یہ وہ اکانومی تھی جو آپ کو ملی ہے. یہ اس کی گروتھ بھی دیکھ لیں، سائز آف اکانومی بھی دیکھیں کس طرح ریڈیوس ہوئی. فرماتے رہے تھے کہ ایک سرمایہ پاکستان بنائیں گے اور وہ ساری جو 6 یونٹس ہیں ان کو اٹھائے گا، کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے. یعنی کہ جو لوگ تھے سرکاری اور کوئی پرائیویٹائز نہیں کریں گے. اب ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری بھول چکے ہیں، کیونکہ مسائل اور ہیں. آپ نے ہر طریقے سے اس پاکستان کی اکانومی جو ہے جہاں پہ آئی کھڑی ہے، میں تو کہتا ہوں مجھے تو دیکھ کے خوف آتا ہے. اس صورتحال میں ایک ذہن میں رکھیں کہ جو جھوٹ آپ نے بولا ہے، آپ یہ بھی بتا دیتے کہ پہلے 2.5 سال میں مسلم لیگ نون نے کتنا قرض لیا تھا اور آپ نے کتنا قرض لیا. اگر آپ قرض لیں جو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے پورے دور میں لیا، اس کے تقریباً 80% قرض آپ 2.5 سال میں لے لیں، تو کیا آپ اس کا سود بھی جو ادا کریں گے وہ 20,000 کریں گے؟ یہ ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. پاکستانی قوم کو جتنوں کو آپ نے دینا تھا وہ بیچارے. یہ ایک اور آپ کی واردات ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگ جو آپ کے کلٹ میں ہیں، وہ کلٹ بنائے ہوئے جو آپ نے تحریک انصاف کا اس کے اندر ہے، وہ آپ کہتے میں جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو مجھے پیغمبر بنانا چاہتا تھا نعوذ باللہ، اور میں کسی طریقے سے ایک عام آدمی آ گیا ہوں، تو وہ بھی یقین کر لیں گے. انہوں نے سوچے سمجھے بغیر آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے. تو آپ جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنا قرض آپ نے لیا ہے. آپ نے ریکارڈ توڑ دیا پاکستان میں 2.5 سال میں قرض لینے کے. اب یہ بتاتے رہے کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ اگلا قرض واپس کرنے کے لیے. یعنی کہ مسلم لیگ نے جو قرض لیا ہوگا ظاہر ہے اس میں سے پچھلا قرض واپس کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی کرتے رہے. پھر پروجیکٹ دیکھ لیں،
12,000 میگا واٹ. میں کسی دو دوست کو یورپ میں امریکہ میں بیٹھے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے. وہ کہتے ہیں اٹس نو جوک, یہ عام چیز نہیں ہے جس کو آپ نے ظاہر ہے جو ثاقب کے ساتھ چیف جسٹس چاہتا تھا کہ کسی کو نظر نہ آئے, نہ لاہور کی جو ڈیولپمنٹس ہیں یا پنجابی ڈیولپمنٹس ہے یا یہ ساری چیز. پھر سڑکوں کو جال بچھایا, کتنی سڑکیں بنی, کتنے ڈیولپمنٹ سے پروجیکٹ ہوئے. پھر آپ نے ڈیفنس بجٹ نواز شریف کے دور میں کتنا بڑا, جو ہمارا سب سے ایک بڑا ایک سینسٹیو ایریا ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ آپ کے جھوٹ سے کام تو کیا چلنا ہے, لیکن میں نے چونکہ دلی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اقتدار دے, 2 سال اگلے بھی پورے کرائے بلکہ مزید بھی دے, تاکہ جو لوگ آپ کو لائے ہیں ان کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے. میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ یہ طریقے سے ملک چل رہا ہے, اور جس لیے چلایا جا رہا ہے, یا پھر ٹی ایف اور آئی ایم ایف جو ہیں وہ ہمیشہ ٹارگٹ رکھ کے آتے ہیں, اور جو ٹارگٹ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں دل دہلا جائے گا. میں پہلے بھی اپنے کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹارگٹ اصل میں یہ ہے, کیونکہ کشمیر گیا, سب کچھ گیا. اب ایک چیز ہے ہمارے پاس جس کو انہوں ہم سے لینا ہے. جو بات ہے انہوں نے جو کیا ہے سارا کچھ, اس میں جو سب سے بڑی اصولی ہے کہ 2 سال بعد آپ کی حکومت جب رہ گئی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوج کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے اپنے اثاثے بیچنے پڑیں گے. میں دل دہلتا ہے, بے شک اس سے آنکھیں بند کیے رکھیں کبوتر کی طرح, بے شک شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر سر دے دیں. اور پھر ہوگا کیا, ایسی بینکرپسی یا اس اکانومی کے بعد آپ کے نیوکلیر اثاثے جو ہیں پاکستان گروی رکھا جا چکا ہوگا. اس اقتصادی بحران کے بعد ایک انارکی آئے گی, پاکستان پورے کو پورا گروی رکھا جا چکا ہوگا, فوج جو ہے اپنے اثاثے بیچ کے تنخواہیں دے رہی ہوگی, اور پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ آپ بہت ہی ایک تقریب کے ساتھ, جس طرح ڈھاکہ کے اندر آپ نے حوالے کیا تھا, ایک تقریب کے اندر دستخط کر کے نیوکلیر اثاثے چن چن کے خاک کم بدن, میرے منہ میں خاک آپ کو حوالے کرنے پڑیں گے. اور جب یہ واقعہ ہو رہا ہوگا پھر آپ عمران کے اقتدار کو وہاں پہ اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اپنے شاہکار پہ پھر فخر کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ ہم ہی لوگ تھے جو اس کو آپ لوگوں کے سر پہ بٹھا کے گئے تھے. وما علینا الا البلاغ.